اگر مثنوی کی بات کی جائے، کچھ چیزیں جو ہیں جو کہتا ہے نا ہال مارک لینڈ مارک ہو جاتا ہے، جس سے پہچان ہوتا ہے۔ لینڈ مارک میں کیا ہوتا ہے؟ ایڈریس کے لیے وہ آپ کی پہچان ہے۔ تو ہر صنف میں کچھ لینڈ مارک ہے۔ جیسے اگر شاعری میں اگر کرتے ہیں تو عہد زرعی کے دور، ابتدائی دور میں میر کے ایک لینڈ مارک ہے، میر سودا ہے۔ اس کے بعد غالب صاحب ہے، یہ بھی ایک لینڈ مارک ہے، سمجھے؟ یہ سارے لینڈ مارک ہے۔ اسی طریقے سے مثنوی میں اگر بات کرتے ہیں تو دو لینڈ مارک ہمارے پاس ہے، یعنی دو پہچان ہے مثنوی کے، اور وہ کیا؟ سحر البیان ہے اور گلزار نسیم ہے، یعنی میر حسن ہے، پنڈت دیا شنکر نسیم ہے۔ اسی طریقے سے مرثیہ کی بات کرتے ہیں تو میر ببر علی انیس ہے اور مرزا دلیل ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے ہر عہد میں کوئی نہ کوئی جو ہے لینڈ مارک کے طور پر رہے ہیں۔ چلیے، تو دوسرا ہم لوگ چلتے ہیں، دوسری مثنوی ہے آپ کو شمال ہند کی۔ پہلے دیکھتے ہیں میر حسن کے بارے میں تھوڑی سی بات دیکھتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی سے حالات جو ہے وہ دیکھیں گے اس کے بارے میں، مثنوی کے بارے میں، پھر اس کی کہانیوں کی طرف ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ سوانح حالات اور پس منظر۔ پیدائش کیا؟ 1727 ہے۔ کہاں؟ دہلی میں۔ یہ بہت کنفیوز کرتے ہیں لوگ کہ یہ کیونکہ لکھنوی نمائندگی کرتے ہیں تو کہیں وہاں تو نہیں پیدا ہوا؟ نہیں، یہ دہلی میں پیدا ہوئے اور دہلی میں ہی شاعر بنے ہیں ایک طرح سے، یعنی پوری جوانی دہلی میں گزری ہے، لہذا ان کی زبان جو ہے وہ دہلوی زبان ہے۔ ان کے اس میں دیکھیے گا، مثنویوں میں دیکھیے گا، اس میں بھی آپ کا دبستان دہلی کے جھلک ہے، جبکہ آپ گلزار نسیم کو دیکھیے گا تو وہ جو ہے لکھنوی معاشرت کی عکاسی کرتی ہے۔ ہمیشہ دونوں میں موازنہ کیا جاتا ہے کہ ایک تو دہلی کی نمائندگی ہے اور دوسرا کیا ہے؟ لکھنؤ کے۔ جبکہ میر حسن کی موت جو ہے وہ آپ کو کہاں ہے؟ لکھنؤ میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو پیدائش کے دیکھیے 1727 میں ہے۔ دوسری بات ہے، آپ کے آباء و اجداد جو ہے شاہجہاں کے دور میں ہرات یعنی افغانستان سے ہجرت کر کر دہلی آئے۔ ٹھیک ہے، خاندان کے بارے میں دیں، والد کا نام میر غلام حسین ظاہر، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑے حجو گو تھے، حجو گوئی میں شہرت رکھتے تھے۔ میر حسن کے نامور مرثیہ گو یعنی میر مستحسن خلیق کے والد، ٹھیک ہے، میر حسن کسے ہوئے؟ میر مستحسن خلیق کے والد، اور اس کے بعد میر انیس کے دادا ہوئے۔ پورا خاندان ہی شاعر ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہجرت جو ہے دہلی کے ناسازگار حالت کی وجہ سے اپنے والد کے ساتھ لکھنؤ، پھر کیا ہے فیض آباد۔ یہ کوشچن آتا کس کے زمانے میں؟ نواب شجاع الدولہ کے دور میں، اور آخر میں پھر دوبارہ یہ لکھنؤ منتقل ہو جاتے ہیں۔ میر حبیب اللہ کی فرمائش پر فیض آباد میں ہی شعر و شاعری کا آغاز شروع کرتے ہیں، یہ دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ اصلاح سخن کی اگر بات کریں گے، یعنی ان کے استاد میں سے کیوں ہے تو پہلا خواجہ میر درد ہے، ان سے شاعری کی آغاز کی ہے۔ اس کے بعد فیض آباد میں ہے میر ضیاء الدین ضیاء ہے۔ اس کے بعد جو ہے سودا کے ساتھ بھی ان کے ساتھ مراسم بہت اچھے رہے ہیں، اٹھنا بیٹھا ان سے رہا، تو ان سے بھی جو ہے وہ آپ کو شاعری کے بارے میں کچھ نہ کچھ ان سے جو ہے اصلاح لیا کرتے تھے۔ باضابطہ طور پہ استاد نہیں تھے، لیکن تھوڑی بہت اصلاح لیا کرتے تھے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے ان کے بھی شاگردوں میں یہ شامل ہے، لیکن باضابطہ طور پر نہیں ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا۔ وفات دیکھیے گا، مین اس میں وفات کیا ہے کہ آپ کو لکھنؤ میں، پیدا کہاں ہو رہے ہیں؟ دہلی، اور انتقال کہاں کر رہے ہیں؟ لکھنؤ۔ یہ آپ کو 1786 میں، یہ زمانہ 1700 کا ادھر ہے، اس لیے اس میں کافی اختلاف ہے، جو مطلب اس ڈیٹ میں اکثر جو ہے اختلاف ہوتا ہے، تو جہاں اختلاف کی بات ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا کم دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ادبی خدمات دیکھتے ہیں میر حسن کے، کل جو ہے 12 مثنویاں ہیں اور 7 قصائد ہیں، یعنی قصیدہ نگار بھی ہیں یہ، اور مثنوی نگار ہے، اور ان کی جو شہرت ہے وہ مثنویوں کی شہرت سے ہے، بلکہ ان کا تذکرہ بھی ہے، کافی مشہور تذکرہ ہے۔ تذکرہ شعرائے اردو کافی مشہور ہے۔ یہ تذکرہ اردو شعراء کے حالات پر مبنی ایک اہم تاریخی دستاویز ہے۔ کلیات میر حسن میں کیا کیا ہے؟
غزل ہے یعنی غزلوں کا دیوان ہے، قصائد، ہجویات اور مثنویاں. تو اس کو یاد رکھیے گا، یہ غزل گو بھی تھے، قصیدہ نگار بھی تھے اور مثنوی نگار بھی تھے. اہم مثنویوں میں دیکھیے گا رموز العارفین، گلزار ارم، اس کے بعد قصر جواہر اور پھر شاہکار مثنوی سحر البیان ہے. اب آئیے مثنوی سحر البیان کی طرف آتے ہیں. یہ اردو مثنوی نگاری کا فن عروج مانی جاتی ہے. اس مثنوی کو تخلیق و انتصاب کے اگر دیکھتے ہیں کہ یہ مثنوی 1784 یا 85 کے 1784-85 کے بیچ میں یہ مثنوی لکھی گئی ہے صرف شائع نہیں ہوئی ہے. یعنی پوری طریقے سے مکمل کر چکے تھے میر حسن صاحب. میر حسن نے اسے جو ہے آصف الدولہ کے خدمت میں یہ پیش کیا تھا. بڑا انٹرسٹنگ کہانی ہے. یہ دیکھیے لکھنا کہاں سے شروع کیے اور یہ لکھنؤ میں آ کر مکمل کرتے ہیں اس مثنوی کو. اور چونکہ جس طریقے سے قصیدہ نگار جو ہے وہ آپ کے کسی بادشاہ کسی حکمران کے پاس جب قصیدہ کہتے ہیں تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی طرف سے کچھ مل جائے. اور جتنے بھی شعرا اس زمانے میں رہے ہیں ان کا مقصد یہ بھی رہتا تھا کہ دربار سے زیادہ قریب ہو جائے. ان کا بھی کچھ ایسا ہی تھا. یہ آصف الدولہ کے پاس لے جانے کا مقصد ہی تھا کہ وہاں پہ اچھا جو ہے اس کے صلہ مل جائے، یا تو اس کے دربار سے منسلک ہو جائے یا اس کے خاص جو ہے اس پر توجہ دی جائے. لیکن آصف الدولہ بہت زیادہ اس پہ دھیان نہیں دیتے ہیں اور اس کے بدلے صرف ایک دو شالہ جو ہے ان کو انعام میں دیتے ہیں. تو آگے یہ جو ہے کافی اس سے بدجن بھی رہے، مایوس بھی رہے ہیں یہ. تو ان کا انعام پہ ہمیں یاد رکھنا ہے. انعام کے معاملے میں تو یہ دو شالہ ان کو دیا گیا تھا، آصف الدولہ کے دربار میں انہوں نے پیش کیا تھا. نام ہے اس کا، تاریخی نام کیا ہے؟ سحر البیان ہے ان کا نام ہے. لیکن یہ قصہ بے نظیر اور بدر منیر کے نام سے بھی مشہور ہے. اچھا، اگر فن اور بحر کی بات کریں تو یہ مثنوی بحر متقارب میں، یہ تو کوشچن پوچھا ہوا جی، بحر متقارب میں یعنی فعول 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 کے بحر میں ہے. یہ جو ہے اکثروں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ فعول 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 کیا ہے. اس کے طرف بالکل نہیں بھاگنے کی ضرورت ہے، بالکل نہیں بھاگے گا. بس صرف اتنا یاد کر لیجیے کہ بحر متقارب ہے اور بحر متقارب میں کیا ہوتا ہے؟ فعول 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 یا فعل ہوتا ہے. بس اتنا ہی یاد رکھیے اور اس سے ریلیٹڈ کوشچن اس سے زیادہ نہیں ہے، یہی پوچھا کرتا ہے. اس کی زبان سادہ سلیس اور لکھنوی معاشرت کی بھرپور عکاسی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بڑی خوبی یہ ہے کہ کسی بھی بات کو کافی وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اس مثنوی کی خوبی ہے کہ اگر کسی ایک اسٹیپ کو بیان کرنے کے لیے کئی شعر کئی اشعار جو ہے خرچ کرتے ہیں. جبکہ اس کے برخلاف اگر دیکھتے ہیں گلزار نسیم میں تو ایک طویل کہانی کو بیان کرنے کے لیے ان کے پاس دو یا ایک شعر ہی کافی ہوتا ہے. میر حسن جہاں کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے ایک صفحہ خرچ کرتے ہیں، گلزار نسیم اسی بات کو کرنے کے لیے آپ کو ایک لائن ہی خرچ کرتے ہیں. یعنی یہ طویل ہے اور طویل میں بھی خوبصورت طوالت ہے اس میں. جبکہ گلزار نسیم جو ہے اعجاز و اختصار ہے اس میں صنعتوں کا استعمال بہت زیادہ ہے. جبکہ یہاں جو ہے وہ سادہ زبان کا اور عام فہم زبان کا یہاں استعمال کیا گیا ہے. جبکہ کہانی کے ڈوریشن کی بات کریں، طوالت کی بات کریں تو میر حسن کی جو کہانی ہے، آپ کا سحر البیان کی جو کہانی ہے وہ مختصر ہے. جبکہ گلزار نسیم کی کہانی اور گلزار نسیم کے کردار کی اگر بات کریں گے تو وہ خاصا طویل ہے. اس میں کہانی در کہانی کی ٹیکنیک بنسبت سحر البیان کے زیادہ ہے. بلکہ یوں کہا جائے کہ میر حسن کے جو یعنی سحر البیان کی جو کہانیاں ہیں وہ اکہرا کہانی ہے، وہ سیدھے سیدھے کہانی چل رہی ہے، اس میں موڑ جو ہے بہت کم ہے. تو یہ سارے ان کی خوبیاں ہیں جو کہ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیے اس اشاعت کے بعد فورٹ ولیم کالج کے دور میں جان گلکرسٹ کی فرمائش پر مرشیر علی افسوس کے مقدمے کے ساتھ، یہ کافی اہم ہے جی، 1805 میں پہلی بار کلکتہ سے شائع ہوئی یہ مثنوی.
اس کے مرکزی کردار کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ پہلا کیا ہے، بے نظیر ہے جو شہزادہ ہے اور یہی ہیرو ہے، بدر منیر شہزادی ہے جو اس کہانی کی ہیروئن ہے، نجم النساء جو سب سے زیادہ متحرک کردار ہے، وزیر زادی ہے جو اپنی ذہانت اور متحرک کردار کی وجہ سے مثنوی کا سب سے جاندار کردار مانی جاتی ہے، معروف پری وہ پری ہے جو بے نظیر پر عاشق ہے۔ دیکھیے کردار کے لیے تو میں نے بتایا تھا کہ کردار جو ہے دو طریقے سے ہے، کہ ایک تو ہے کہ آپ کا مرکزی کردار ہے، اور دوسرا میں نے کہا تھا کہ ضمنی کردار ہے، دو کردار میں نے بتایا تھا۔ مرکزی کردار کو میں نے بتایا تھا کہ اسی ارد گرد پوری کہانی چلتی ہے، تو اس میں مرکزی کردار بے نظیر تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، باقیہ جو ہے نجم النساء معروف یہ کیا ہے، ضمنی کردار ہے، لیکن مرکزی کردار میں بھی سب سے بہترین کردار کون سا ہوتا ہے، اس کی بھی خوبی ہوتی ہے، یعنی سب سے اہم کردار وہ ہوتا ہے، سب سے اسٹرانگ کردار وہ ہوتا ہے جو زمانہ اور ماحول کے حساب سے وہ بدلتا رہتا ہے، اس سے متاثر بھی ہوتا ہے، اس سے لڑتا بھی ہے، جبکہ مثالی کردار یہ ہوتا ہے جو زمانے کے حوادث جو ہے اس پہ کوئی اثر انداز نہ ہو، راجا ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے، اسے کسی طریقے سے کوئی پریشانی نہیں، ماں جیسے ساؤتھ انڈین فلموں میں دیکھتے ہیں، مار رہا اٹھا پٹک رہا معلوم ہے چوٹ ہی نہیں لگ رہی ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، تو زمانے کے حساب سے جو عام انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہی اگر اس کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے اثرات یعنی وہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ اس کے پاس تکلیفیں بھی آ رہی ہیں، اور تکلیف آنے کے ساتھ ساتھ جو ایک ہوتا ہے مضبوط انسان جو اس کو ظاہر نہ کر کے اس میں مضبوطی کے ساتھ ڈٹا رہتا، کہتا ہے کہ یہ کردار مضبوط کردار ہے، یہی آپ کو کمی کھلے گی ظاہر البیان میں، اس کے کردار جو ہے، کردار تو ہے لیکن یہ جو ہے زمانے کے حوادث سے لڑنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ جب اس کو کنواں میں بند کیا جاتا ہے یہ صاحب رونے لگتے ہیں، ان صاحب کو جب پری اٹھا کے لے جاتی ہے یہ غمگین ہو کے رونے لگتے ہیں، تو اچھے کردار کی یہ پہچان نہیں ہے کہ وہ رونا شروع کر دے، تو اس کی خامیاں بھی اس طریقے سے ہے۔ چلیے کردار کے بعد آتے ہیں تھوڑا سا تنقیدی آ رہا ہے، مولانا محمد حسین آزاد آب حیات میں لکھتے ہیں کہ زمانے نے اس کی سحر بیانی پر تمام شعراء اور تذکرہ نویسوں سے محضر شہادت لکھوا لیا، ان کے قول ہے، قول یاد کر لیجیے۔ اس کے بعد دوسرا قول ہے، میر حسن کی زبان میں وہ صفائی اور بیان میں وہ لوچ ہے کہ آج تک کسی سے نہ ہو سکا، اور باوصف اس کی ایسی سادگی ہے کہ اس سے بہتر ہونا ممکن نہیں۔ رشید حسن خان کہتے ہیں انہوں نے اس مثنوی کو جدید تحقیقی اصولوں کے مطابق مرتب کر کے ان کی نوک پلک سنواری۔ اچھا تاریخی ہماصری ایک چیز آتا ہے، مناسبت ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ میر حسن کا انتقال 1786، اور اسی دور میں جو ہے رجب علی بیگ سرور جو ہے ان کی بھی پیدائش دونوں جگہ ایک ساتھ۔ اب آتے ہیں کہانی کی طرف، شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کی داستان کی طرف، حالانکہ مکمل نہیں ہو پائے گا لیکن پھر بھی شروع کرتے ہیں کہانی کے طرف۔ میرے خیال سے یہاں تک بات آپ لوگ کو بالکل سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور جو میں کہانی کے اقسام، کہانی کردار کے بارے میں جو بتایا ہے وہ اہم کردار، اس کے بارے میں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک دفعہ کوشش یہ کیجیے گا کہ آپ کے پاس اگر کتاب یہ ہوگی، اگر کتاب نہ بھی ہو تو ریختہ پہ جا کے اس کے اصل جو متن ہے اس کو تھوڑا بہت بیچ بیچ سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، یا پھر آغاز جو ہو رہا ہے اس سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، پھر دیکھیے گا اسی بات کو جو ہے بتانے کے لیے کتنے اشعار خرچ کرتے ہیں، اور ایسا معلوم ہوگا کہ کہانی رک گئی ہے اور منظر کشی کیے جا رہے ہیں، کہانی وہیں کے وہیں پہ رکی ہوئی ہے، تو یہ جو ہے یہ محسوس ہمیشہ ہوتا رہے گا، اور اس وجہ سے بوریت محسوس ہوتی ہے اس میں۔ تمام مثنویاں جو ہے جس طریقے سے شروع ہوتی ہیں اسی طریقے سے یہ بھی مثنوی شروع ہوئی ہے، یعنی اس میں بھی حمد ہے، اس کے بعد نعت ہے، منقبت ہے، پھر آپ کو آصف الدولہ کی تعریف ہے، پھر اپنے جو ہے شعر و شاعری اپنے خاندان کے بارے اپنے بارے میں ہے، اور اس کے بعد پھر قصے کی طرف آتے ہیں، جو ان کے اجزاء ہے مثنویوں کا وہ انہوں نے فالو کیا ہے۔ اب اس میں کسی بھی دیش کا یا کسی بھی ملک کا نام نہیں ہے، بس خالی کہا گیا ہے کہ کسی شہر میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا،
ٹھیک ہے. اب دیکھیے تمام مثنوی، میں نے کل بھی کہا تھا، فل بن جب پڑھا رہا تھا میں نے کہا تھا کہ تمام مثنویوں میں ایک پیٹرن ہے ایک طرح سے. یہاں بھی یہ پیٹرن ہے کہ کیا کسی دیش کا ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ہر طریقے کے آسائش و عشرت ہے، ہر طریقے کا عیش و آرام ہے، رعایا بھی اس کے پاس خوش ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کمی ہے تو اولاد کی کمی ہے، یعنی اس کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے وہ مایوس اور پریشان رہتا. ٹھیک یہی بات جو ہے باغ و بہار آپ پڑھیے گا تو باغ و بہار میں بھی آپ کو شروعات یہیں سے ملے. آزاد بخت کے پاس بھی ہے، ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہے، لیکن اولاد نہیں ہے، جس کی وجہ سے راج پاٹ کو وہ چھوڑتا ہے. یہاں بھی یہ چھوڑنے کی بات کرتا ہے، لیکن یہاں فوراً جو ہے وزیر اس کو سمجھاتا ہے. اب دیکھیں ایک دن بادشاہ نے اپنے تمام وزیروں کو مشورے کے لیے بلایا اور کہا میرے تخت و تاج کا کوئی وارث نہیں ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ سب کو چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کر لوں. وزیروں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اللہ کے رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے بادشاہ کی قسمت کا حال جاننے کے لیے ماہر نجوم اور عالموں کو بلایا. کہا بھائی کہ مایوسی اچھی بات نہیں ہے، اور انہوں نے پھر منادی کیا جتنے جو ہے بڑے بڑے نجومی تھے، یعنی ستاروں کو دیکھنے والے پنڈت تھے، بال کھولنے والے تھے، سبھی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بادشاہ کی قسمت میں اولاد ہے یا نہیں. سارے پنڈت نجومی وہ ہے اپنے اپنے فال کھولتے ہیں اور اس کے بعد سارے لوگ مجدہ سناتے ہیں کہ ایک اولاد ان کے نصیب میں ہے جو نہایت خوبصورت ہوگا، جو نہایت ذہین ہوگا، اور یہ جو ہے بادشاہ کے نام کو روشن کرے گا. لیکن شرط ایک ہے، اور شرط یہ ہے کہ یہ 12 سالوں تک، 12 سال کا کنڈیشن پھر آتا ہے کہ لگاتے ہیں کہ اسے دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھا جائے. خاص کر کیا ہے، خاص کر یہ ہے کہ وہ آسمان نہ دیکھ پائے. یس ہے کہ اگر وہ آسمان دیکھ لیتا ہے اس سے پہلے تو اس سے خطرہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے پھر آپ سے یہ جدا ہو جائے گا اور اس پہ پھر پریاں عاشق ہوگی، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ سے دور چلا جائے گا. یہ مزدہ سنا کے یہ لوگ جاتے ہیں، اور ٹھیک جو ہے اس کے بعد خبر آتی ہے اندر محل سے کہ رانی جو ہے وہ کیا ہے امید سے ہے، اور اس کے پھر 9 مہینے کے بعد بہت ہی خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہے. اب اس کے پرورش کے لیے سارا انتظام کیا جاتا ہے، الگ سے محل بنایا جاتا ہے کہ اس کے جو ہے آسمان نہ دیکھ پائے، آسمان کی شکل نہ دیکھے، تاکہ ایسا ہے کہ اس پہ آفت جو آنے والی ہے وہ رک جائے. اور پورے کیلکولیشن کے ساتھ 12 سال پورا ہوتا ہے، اور یہ بادشاہ سوچتا ہے کہ یہ اب خطرہ جو ہے ٹل گیا ہے. اور اس 12 سال پورا ہونے کے بعد بادشاہ حکم دیتا ہے ایک باغ بنانے کا، اور اس میر حسن صاحب جو ہے باغ بنانے میں ہی کئی صفحہ جو ہے صاف کر دیتے ہیں، کئی صفحہ لکھ جاتے ہیں باغ کی تیاری میں. تو باغ کی تیاری کی جاتی ہے، وہاں بادشاہ شہزادہ کو نہلایا جاتا ہے، اور نہلانے کے بعد جو ہے پورا کا پورا جو ہے یہ کرنا پڑتا ہے، پورا شہر کو گھمایا جاتا ہے کیونکہ شہزادہ ہے. وہ پورا محفل کے انتظام ہوتے ہوئے ہوئے شام میں جب شہزادہ لوٹتا ہے تو وہ تھک چکا ہوتا ہے، اور وہ اجازت چاہتا ہے کہ آج موسم بہت خوشگوار ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، اور چھت پہ سونے کی اجازت دے دی جائے. بادشاہ کو یہ گمان ہوتا ہے کہ بادشاہ تو یہ جان رہا تھا یہ 12 سال پورا ہو گیا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک دن بچ جاتا ہے، اور وہ آخری دن تھا جس دن وہ شہزادہ چھت پہ سونے کے لیے گیا. بادشاہ جو ہے اجازت لے، بادشاہ کی اجازت سے وہ چلا جاتا ہے. اس کے پاس بہت سارے پہرے دینے والے رہتے ہیں، لیکن اتنی ٹھنڈی اتنی پیاری ہوا چلتی ہے کہ یہ شہزادہ کے ساتھ ساتھ یہ جتنے پہرا دینے والے تھے سب کے سب سو جاتے ہیں. اب سب کو گہری نیند آ رہی تھی، اسی طرف سے پریوں کا گزر ہو رہا تھا جس کے سردار معروف پری تھی. وہ جب اوپر سے دیکھتی ہے کہ چاند یا چاندنی رات میں چاند سا جیسا خوبصورت چہرہ یہاں پہ سویا ہوا ہے، اور اس پہ دیکھ کے جو ہے وہ فدا ہو جاتی ہے، اور خود اپنا اڑن کھٹولا ہے وہ چھت پہ لے کے آتی ہے، اور بادشاہ یعنی شہزادہ کو نہارتی ہے، اور نہارنے کے بعد اس شہزادے کو اٹھا کر پرستان لے کر چلی جاتی ہے. یہاں کے بعد جب یہ
جو پہرے پہ ہے، یہ سارے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ شہزادہ غائب ہے، یہاں خوب ہنگامہ ہوتا ہے، ڈھونڈا جاتا ہے، نہیں ملتا ہے۔ بادشاہ اور رانیاں جو ہے رو رو کے بے حال ہو جاتی ہے، لیکن کوئی اس کی کوئی خبر دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ اب تو آپ کا یہ حال ہے، یہاں تک کہانی، یہاں تک ایک اسٹیپ میں آیا تھے۔ یہ ساری چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، میں چاہ رہا ہوں میں نہیں پڑھوں، آپ لوگ جب پی ڈی ایف ہم لوڈ کریں گے تو وہاں آپ لوگ پڑھ لیجیے گا۔ دیکھیے، نجومی ہی کہتا ہے کہ اس کا نام کون کیا رکھا جائے، بے نظیر رکھا گیا، اسی کے ساتھ پیدا ہونے کے بعد پھر نجومی وغیرہ کو بلایا جاتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد جتنا بھی ہے لڑکا جو ہے تمام علوم میں ماہر ہوتا ہے، جانتے ہیں کہ یہی چیز ہوتا ہی ہے سبھی مطلبی میں۔ شہزادہ کا دیکھیے 12 سال، یہ یاد کرنے کا چیز ہے۔ پھر کہاں ہے، محل سے واپس آتا ہے اور چاندنی کے 14ویں رات کے دن یہ آپ کا سو رہتا ہے وہاں۔ دیکھیے، چھت پر شہزادے کا پلنگ بچھایا گیا اور سو گیا۔ پہرے دار جو وہ تھے، پہرے دار سب کے یہاں اچانک ٹھنڈی ہوا چلی اور سب کے سب سو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے آپ لوگ یاد کے کہاں لے کے جاتے ہیں، پرستان لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ میں نے کہانی اس لیے دیا ہے کہ اس کہانی سے بہت سارے کوشچن آتے ہیں، اس لیے اس کو اچھے سے پڑھیے گا۔ ایک تو میں سنا دے رہا ہوں، آپ کے دماغ میں چلی گئی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ آپ اس پی ڈی ایف کے ساتھ آپ اس کہانی کو جینے کے لیے سیکھیے گا، پورے جذب کر لیجیے گا، اور ایک ایک چیز کو یاد رکھیے گا کہ کون اس کے جگہ کا نام کیا ہے، اس کے بعد پریوں کا نام کیا ہے، کیوں وہاں پرستان میں وہ جاتا ہے، یہ ساری چیزوں کو آپ دیکھیے گا۔ چلیے، تو آج کے لیے اتنا ہی ہے کہ میرے پاس اب وقت نہیں ہے، صرف میرے پاس 3 منٹ کا وقت ہے، لیکن آپ سے تو کچھ پوچھ بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ آپ کی آواز بھی نہیں آئے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جو اس یونٹ کو میں نے پڑھایا ہے، آپ کا جو یہ دوسرا یونٹ ہے، یعنی قصیدے سے لے کے آپ کو مثنوی یہاں تک، تو قصیدے کا تو میں نے ٹیسٹ لے لیا تھا، اس سنڈے میں مثنوی سے ٹیسٹ ہوگا، سنڈے میں، اور مکمل طور پہ اس میں آپ کا اسرشن ریزن بھی ہوگا، یعنی دعویٰ اور دلیل کا بھی کوشچن ہوگا، ملان کا بھی کوشچن ہوگا، اور بہت آسان اور بہت مشکل بھی کوشچن ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کتنا اس کو بنا پاتے ہیں۔